میری بیوی بد اخلاق ہے، میں کیا کروں؟ شریعت کی روشنی میں بتائیں۔ صبر کریں، صبر، اور کیا کر سکتا ہے بھائی؟ بیگم کو سمجھائیں، اخلاق پر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سنائیں، وہ اتنا زیادہ ماشاءاللہ اخلاق پر بات کرتے ہیں، تو ان کو ان کے بیانات بھی سنائیں۔ زبان ایسی چیز ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کی جو کھیتی ہے نا وہ اوندھے منہ انسانوں کو جہنم میں ڈالے گی۔ اچھا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ خواتین میں جو زیادہ فالٹ ہوتا ہے وہ ناشکری کا، اور مرد میں بد اخلاقی کا۔ گھروں میں زیادہ 100% نہیں، زیادہ جو گھروں میں مسائل چل رہے ہیں نا، مرد تمیز سے بات نہیں کرتا، غصہ ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں بات بات پہ، اور ذرا ذرا سی بات ایک دم جیسے چنگیز خان گھر میں داخل ہوا ہو۔ اور عورت میں جو بڑا فالٹ ہے، جو حدیث سے بھی ثابت ہے اور مشاہدے پر بھی، زیادہ تر، سب نہیں بھائی جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ، ناشکری۔ وہی ہے نا کہ یار تم یورپ میں دیکھو یار، آدھے آدھے مرد 5 روپے خرچ نہیں کر رہا وہاں پہ، تمہارا میاں تمہیں گھر لے کے دیا ہوا ہے، تمہاری عزت ہے اس کی وجہ سے، تم میاں والی کہلا رہی ہو۔ کسی نے کہا کہ عمران خان کا تعلق میاں والی سے ہے، بیوی بھی میاں والی لے کر آیا ہے مطلب یہ کہ جس کا پہلے میاں تھا۔ تو کیا کہہ رہا تھا یار، میں ادھر چلا گیا۔ تو خواتین میں جو زیادہ تر بڑا فالٹ ہے وہ کیا ہے؟ ناشکری۔ اصل میں انسان ناشکری پتہ ہے کیوں کرتا ہے؟ جب وہ اپنے سے برتر کو دیکھتا ہے، اپنے سے کمتر کو دیکھو گے نا تو شکر کی توفیق ملے گی۔ جو خواتین میاں کی ناشکری کرتے ہیں نا، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، تو بھائی اپنے سے جھگیوں میں جا کے دیکھو، کمتر عورتوں کو دیکھو۔ بہت سے غریب گھروں میں عورتیں مار بھی کھاتی ہیں، مرد ایسے ظالم ہوتے ہیں، وہ مرد اپنی بیویوں سے کام بھی لیتے ہیں، یعنی گھروں کی صفائی کا۔ یہ بیچاری بعض ماسیاں بڑی بعض ماسیاں بڑی مظلوم ہوتی ہیں، اور بھی ان سے کام بھی، خدمت بھی لینا، اور یعنی کما بھی کے بھی وہی لا رہی ہیں، اور مارتی پیٹتی بھی ہیں، کہیں جا نہیں سکتی، کہیں ٹھکانہ نہیں ہے ان کا۔ تو آپ کو اللہ نے میاں دے دیا ایک عدد جو آپ کے نان نفقے کا، بیسک نان نفقہ ضروری ہے نا مرد پہ، باقی تو غریبی ہیں، غریبی تو جتنی اچھی ہو اچھا ہے، لیکن اس کا مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ اب میاں ہفتے میں ایک دفعہ آؤٹنگ کے لیے لے کے جاتا ہے، یہ غریبی ہے، یہ مرد پہ واجب نہیں ہے۔ سال میں 4 جوڑے مرد پر لازم ہے کہ وہ لے کے دے بیوی کو، 4 جوڑے، 5واں شوہر پہ لازم نہیں ہے، لیکن میاں بنا کے دے رہا ہوتا ہے، 10 دینا چاہیے، اچھی بات ہے۔ ہاں وہ 4 جوڑے کس اسٹینڈرڈ کے ہوں گے؟ وہ اس اسٹینڈرڈ کے ہوں گے جس کا بیوی جس گھر سے آئی ہے۔ عورت کا جو خاندان کا اسٹینڈرڈ ہے نا، اس اسٹینڈرڈ کے آپ سال میں 4 جوڑے لازم ہے مرد پر، لیکن میاں اکثر بولتے کیوں نہیں بھائی بنا کے دے۔ یہ بعض علماء کہتے ہیں 3 واجب ہیں، لیکن گنجائش یعنی اور زیادہ اچھا سلوک ہو تو 4 واجب ہیں، اس سے زیادہ لازم تھوڑی ہے، لیکن بنا کے دیتے ہیں، مرد زیادہ ہی دے رہے ہوتے ہیں، دینا بھی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن عورت اس پہ لڑ نہیں سکتی۔ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ غریبیاں ہمارا حق ہیں، آج اتوار ہے آؤٹنگ کے لیے کیوں نہیں گئے، باہر ہوٹل پہ کھانا کیوں نہیں کھلایا۔ بھائی یہ محبت سے کہا جا سکتا ہے، اس میں آپ کے پاس لڑنے کا آپشن نہیں ہے، یہ غلط ہو جائے گا، یہ زیادتی ہو جائے گی۔ گریوی آپ نے منگوا لی یار، ٹھیک ہے گریوی لے آیا ہوٹل والا، آپ کہہ رہے ہو یار ایک اور لا دو، ہم تو کہتے ہیں ہوٹل والے سے یار روٹی بیوہ ہو گئی ہے، بچ گئی ہے نا روٹی، وہ سالن لا دے تھوڑا سا صاف کر لے گا، لیکن اگر ہوٹل والا نہیں لا رہا، آپ جاؤ بے تو دے گا کہ نہیں دے گا، ہوٹل والا چل نکل یہاں سے، تو میرا باپ ہے۔ تو یہ مسئلہ گھروں میں ہو رہا ہے کہ خواتین کیا کرنے لگی ہیں، وہ بہت سی چیزوں کا اپنا رائٹ سمجھنے لگی ہیں۔ اب پراپر طریقے سے 3 ٹائم کا کھانا مرد کے ذمے ہے، ناشتہ ہو گیا، دوپہر کھانا ہو گیا، وہ اسٹینڈرڈ کا کھانا ہو، اسٹینڈرڈ کا کھانا ہو۔ ڈیفینس سے آپ لڑکی لے کر آئے ہو اور اس کو روزانہ مسور کی دال کھلا رہے ہو تو یہ اسٹینڈرڈ کا کھانا نہیں۔ ہاں کسی غریب علاقے سے لائے ہو تو مسور کی دال بھی اسٹینڈرڈ ہے، اس میں تھوڑا تڑکا لگا دیا، ٹماٹر ڈال دیا، تو جو جس گھر سے وہ آئی ہے اس کے 3 ٹائم پہ صحیح ہے نا۔ اس سے زیادہ غریبی ہے، کرنا چاہیے، لیکن لڑائی اس پہ بولتے کیوں نہیں بنتی، اس پہ عورتیں لڑ رہی ہیں۔ میاں کے پاس گاڑی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بیگم کہیں بھی جانا ہوتا ہے اس نے، اگر میاں کے پاس گاڑی ہے تو بیگم کو بہتر ہے خود چھوڑ کے آ جائے بھائی جہاں بھی جانا ہے، ٹیکسی کا کرایہ دے دیا، رکشے کا کرایہ دے دیا، ٹھیک ہے، گاڑی خرید کے دینا لازم، بولو نا بھائی کیا ہو گیا، اس پہ لڑائی ہو رہی ہے، مجھے گاڑی لے کے دو، مجھے سیل فون لے کے دو، مجھے یہ لے کے دو، مجھے وہ لے کے دو۔ پھر ہر ایک کا اسٹینڈرڈ الگ ہے نا، غریب آدمی غریبوں کے حساب سے چلتا ہے، درمیانہ آدمی درمیانے، اور پھر اس کو ہنی مون کے لیے دوسرے ملک لے کے جانا یہ مرد پہ لازم نہیں ہے، گنجائش دی لے جائے، لیکن لڑنا نہیں بنتا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پھر ہر دفعہ بیگم کے گھر، اماں کے گھر جانے کا کرایہ بھی مرد پہ لازم نہیں۔ بھائی مرد یہ کہہ سکتا ہے مہینے میں 1 دفعہ تم اپنی اماں کے جاؤ گی میرے خرچے پہ، اس کے علاوہ جتنا بھی جاؤ گی اپنے خرچے پہ جاؤ گی، میری جیب میں پیسے
नहीं है, अगर है भी तो नहीं दे रहा मैं, ये भी कह सकता है, ठीक है ना, है तो बहुत सारे कामों के लिए है ना, सारा इसी काम के लिए थोड़ी है। हम तो कहते हैं कि जब भी जाए तो हम तो देते हैं, जब भी घर वालों ने अम्मा के घर जाना होता है खुशी खुशी पैसे देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि अगर कोई ना देना चाहे, बोले भाई मैं नहीं दे सकता, मैं महीने में एक दफा आपको आने जाने का किराया दूंगा, उसके अलावा मैं नहीं दूंगा, तो मर्द को ये हक है। अब औरत लड़ नहीं सकती इस पे, क्योंकि फिर तो लामहदूद हुकूक की तो कोई इंतहा ही नहीं है ना। इसी तरह आपने सारे खर्चे उसके बुनियादी पूरे कर दिए, वो कहती पॉकेट मनी भी चाहिए, देनी चाहिए। मौलाना रशीद थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि बेगम को हर महीने कुछ अमाउंट इतना दिया करें, अपनी मर्जी से खर्च करें, अखलाकियात का तकाजा यही है। लेकिन ये राइट नहीं है औरत का कि आप पॉकेट मनी नहीं दे रहे तो लड़ रही है आपसे। दो भाई, लड़ रही है आजकल, जो बयान नहीं सुन रही वो उनकी बात कर रहा हूं, वो लड़ रही है भाई, दो और इतने पैसे दो मुझे, ये लाजिम नहीं है। तो मसला सारा यही है कि फिर जब घरों में इस तरह से लड़ाई होती है, फिर मर्द का फिर मीटर घूमना शुरू होता है, फिर अलैदगी तक बातें आना शुरू होती हैं, तो मुझे पर जुल्म करके मुझे छोड़ दिया। जुल्म क्यों किया? वो तो आपके हुकूक ही नहीं अदा कर रहा था, फिर तो छोड़ के अच्छा किया। सही है ना? इसका मतलब है आप उस तलाक को पसंद नहीं करती, क्योंकि आपको पता है कि जो हुकूक मुझे यहां मिल रहे हैं इससे अलैदगी के बाद वो नहीं मिले। तो इसका मतलब इसका एहसान है जो आप को इसने ये प्रोटोकॉल दिया हुआ है, जिसकी वजह से बाकी ऊंच नीच हर जगह होती है भाई, ऊंच नीच हर जगह होती है। तो ये खवातीन का फॉल्ट है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरतें जहन्नम में ज्यादा जाएंगी उसकी एक बड़ी वजह क्या है? शौहर की नाशुक्री। तो नाशुक्री ना किया करें छोटी छोटी बातों पर। दूसरा, मर्द अपने अखलाक सही कर ले, वो औरत को पांव की जूती ना समझे, वो समझे भाई इसका एक ये मेरी गुलाम और लौंडी नहीं है, इसको इज्जत देनी है, तमीज से बात करनी है, बेगम आइए बैठिए खाइए प्लीज काइंडली, चाय बना के मिल जाए तो बहुत इस तरीके से बात। ओए ऐसे बात कर रहे होते हैं, चाय ले आओ, तेरी चाय में थोड़ा मीठा ज्यादा नहीं, ये किसको पिलाएगी, मैं तो पेंडू हूं। इस तरह से आदमी बात कर रहा होता है घर में, चाय चीनी मैं क्या शुगर का मरीज हूं, ये क्या बना के लाई है यहां से, ऐसे कर रहा होता है आदमी। तमीज मार्केट से क्या चल रही है। बाज बच्चे परेशान होते हैं, अब्बा जब घर में आएगा तो वो खुश होने के बजाय टेंशन। अपनी तारीफें मुंह से नहीं करनी चाहिए कभी भी। हम जब घर में जाते हैं तो बच्चे खुश हो रहे होते हैं, अब्बू आ रहे हैं। तो मैं को बहुत नेक आदमी नहीं हूं, लेकिन ये अच्छी अलामत होती है कि बच्चे आपके आने से खुश हों, घर वाले खुश हो आपके आने से। आप कितने खुश हैं जाने से ये तो हमारा पर्सनल मामला है, लेकिन घर वाले तो खुश हो रहे हैं। मैं जिस घर में भी जाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वाले खुश होते हैं। बाकी मैं और अल्लाह का मामला ये कि मैं भी खुश हो रहा हूं कि नहीं हो रहा, ये हमारे अल्लाह का, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खुश हो रहे हैं, आप कोई गलत ना समझे। तो बाप घर में आ रहे हैं, बच्चे टेंशन में आ रहे हैं, अब्बा आ गया यार, फुल टेंशन होते हैं ना बास अब्बा, जब आएंगे फुल क्या बन के आएंगे, टेंशन बन के, ये क्यों बड़ा है, ये क्यों सो रही है, लाख मारी, चलो यहाँ थी, हर वक्त बस। भाई घर में जाओ यार, थोड़ा हंसी मजाक गपशप अच्छे अंदाज से नसीहत करो, मोहब्बत से समझाओ, बेगम 12 बजे तक सोना बिल्कुल भी पसंद मुझे नहीं है, बेगम मुझे आपका 12 बजे तक सोना बिल्कुल, इसको थोड़ा सा 11:59 कर लो, थोड़ा सा तो इंप्रूव करो ना इस जागने को, 11:59 कर लो, 1 मिनट मेरी खातिर। मैं तुम्हारा मियां हूं, मैं गैस बिजली का बिल देता हूं, मैं बच्चों को पाल रहा हूं, यानी खर्चा तो मैं ही दे रहा हूं, मेरी खातिर इसको 1 मिनट पीछे ले आओ। इस तरह 1-1 मिनट करके इंशाअल्लाह। तो मसला आदमी के साथ ये है कि तमीज से बात, मर्द अपना अखलाक दुरुस्त कर ले, नहीं बात तमीज से किया करे, इज्जत दे औरत को। तो और औरत नाशुक्री खत्म कर दे, वो कहे कि आप जो मुझे दे रहे हो मेरा इतना बनता नहीं है, अल्लाह ने आपको बड़ा दिल दिया है। और मियाँ अगर गरीब है तो गुर्बत में थोड़ा उसको ताने ना दे, वो जानबूझकर अल्लाह की कसम गरीब नहीं है, ठीक है, कोई खुद से गरीब, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, नहीं हो रहा भाई, जितना हो रहा है कंप्रोमाइज करो यार। देखो एक आदमी की बात बज़ाहिर थोड़ी सी अखलाक के मयार के मुताबिक नहीं है, लेकिन बात ठीक है। उसने कहा बीवी में और तवाइफ में फर्क होता है, तवाइफ को जब तक पैसे दो खुश रहती है, पैसे बंद चली जाए, बीवी इसको नहीं कहते। बीवी दुख दर्द में आपका साथ देती है, आप मालदार हैं तो भी आपके साथ, गरीब हैं तो भी आपके साथ, कोई बात नहीं भाई, आप भी सूखी रोटी खा रहे हैं तो हम भी शरीक हयात, तो इट इज कॉल्ड शरीक हयात, जिंदगी में शरीक है ना। ये कैसी बीवी है यार, जब पैसा था तो आपके साथ है, जब तंगी आ गई ताने दे रही है, तो मजेदार हिसाब किताब नहीं हो ना, ये तो वफा वाली बात तो ना हुई। जैसे मर्द अगर बीवी जब तक खूबसूरत है, साथ है, खुदा न खास्ता उसको लकवा हो गया, फालिज हो गया, तो इज्जतदार आदमी छोड़ता तो नहीं है ना ऐसी औरत को। हमने तो देखा इज्जतदार लोग खिदमत कर रहे होते हैं यार, उसको लकवा हो गया, उसको फालिज हो गया, उठा उठा के घूम रहे हैं अस्पतालों में, दुआएं मांग रहे हैं, इमाम साहब से दुआएं करवा रहे हैं, तो ये इज्जतदार होने की अलामत है ना। भाई खूबसूरत थी तो भी अच्छी थी, अब आड़ी तिरछी हो गई है किसी वजह से,
تو بھی اب کیا ہے بھائی بیوی ہے بھائی، اب تو وفا کا شریک حیات کا تو مطلب یہ جینا مرنا ایک ساتھ ہے. تو ایسے ہی میاں بھی اگر مالدار تھا تو بھی میاں ہے، غریب ہو گیا تو بھی کیا ہے میاں ہے، گزارا کر. جنت جو ہے نا خاندانی لوگوں کو ملے گی، یاد رکھو، غیرت مند لوگوں کو ملے گی، بے غیرتوں کے لیے اللہ نے جنت نہیں بنائی. تو ساری خوشیاں وہاں مل جائیں گی انشاءاللہ. تو یہاں تھوڑا سا کمپرومائز کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. غیرت پہ سودے اگر کرنے ہیں تو پھر بھائی چور ڈاکو بن جاؤ یار، کیا خیال ہے؟ پھر تو چوروں ڈاکوؤں کے بڑے مزے ہوتے ہیں. تو غیرت پہ ہی تو سودا نہیں کرنا نا، تبھی تو انسان اصول اور ضابطوں کے لحاظ سے زندگی گزارتا ہے. میری بیوی بہت بدتمیز ہے، یہ ہو گیا نا، یہ دوسرا ہے. اور دوسری بہت خیال، میری ایک بیوی بہت بدتمیز ہے اور دوسری بہت خیال رکھتی ہے. چاہیے الگ. اب حقوق میں کیا کروں، دونوں کے حقوق تو برابر ہوں گے. چاہے دیکھو یہ بڑا فالٹ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ایک بیوی بدتمیز ہے، دوسری بدتمیز نہیں ہے، تو عین ممکن ہے جو بدتمیز ہے اس میں کوئی الگ خوبی ہو، تمیز والی میں وہ خوبی نہ ہو. یہ بہت ہوتا ہے. ایسے کیسز ہمارے پاس ہیں، بدتمیز تھی چھوڑ دیا تو وہ دوسری شادی کی وہ تمیز ہی ہے اس کے پاس، اتنی تمیز ہے باقی کسی کام کی نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے نا، ایکسکیوز نہیں کر کے بات شروع کرتی، ایکسکیوز کر کے، باقی وہ خدمت ہی نہیں کر رہی. بچوں کو نہیں، بعض بدتمیز بیوی ہیں بچوں کو ایسا تمیز سے پالا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. میں تو بہت تجربہ، میرا جتنی عمر ہے اس سے زیادہ میرے تجربے ہیں، حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو میں. بعض عورتیں بدتمیز ہوتی ہیں، شوہروں کو کیپچر کیا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے غلام بنایا ہوا ہوتا ہے، پھر روب، لیکن بچوں کی بڑی خاندانی تربیت کر رہی ہوتی ہیں. کیونکہ جس نے میاں کو کنٹرول کیا ہوا، بچے کنٹرول سے باہر نہیں ہوتے، بچے انسان کے بچے بنتے ہیں اس کے. اور بعض بڑی خوش اخلاق، تھینک یو، بچوں کے لیے بھی اتنی پولائٹ ہیں کہ بچے چرسی ہیروئنچی بن گئے. وہ بچوں کو ڈانٹتی بھی نہیں ہے. یہ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ حقیقت بتا رہا ہوں. تو وہ بدتمیز زیادہ اچھی تھی نا، کم از کم بچے تو صحیح ہو گئے نا اس کے. وہ روب سے بچوں کو بھی پال لیا اس نے بھائی، بچے بھی بہت ایک نمبر بچے. کیونکہ ماں آج کل بچے، باپ کا کام نہیں ہے سنبھالنا، بچے سنبھلتے ہیں کس سے؟ باپ صرف وہ کیا کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے. جیسے شیر جو ہے نا، شیر جنگل میں آپ کبھی دیکھیں، ڈاکومنٹریز دیکھیں، جنگل میں نہ جائیں آپ شیر دیکھنے کے لیے، ڈاکومنٹریز دیکھیں، آپ کو ایسی ڈاکومنٹریز ملیں گی کہ یہ لکڑ بکڑ ٹائپ کے ہوتے ہیں نا، یہ جو آتے ہیں حملہ کرنے. ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ جیسے شیر بیٹھا ہوا ہے، شیرنیاں، بہت ساری شیرنیاں ہوتی ہیں، اکلوتا ہے شیر ہوتا ہے. بہت سی چیزوں میں شیر ہم سے بہت اچھا ہے. تو شیرنیاں بیٹھی ہوئی ہوں گی، یہ میں نے، آپ دیکھ لیں جا کے، نیٹ پہ ملے گی. ہوتا کیا ہے، کوئی بھی لکڑ بکڑ اس ٹائپ کے لوگ آئے، شیر کو بہت زیادہ جب یہ غول بنا کے آتے ہیں تو شیروں پہ بھی حملہ کرتے ہیں. شیر بیٹھا ہوا ہے آرام سے، شیر شکار بھی نہیں کرتا، پتہ ہے آپ، بیٹھا رہتا ہے آرام سے. سارے کام شیر نہیں کر رہی ہوتی ہے. اس لیے شیر شکار نہیں کرتا کہ وہ سست ہے. وہ کہتے ہیں یہ چھوٹے موٹے شکار، چوہے، بلی، اور یہ ادھر سے ہرن ورن کو پکڑ کے یہ بیگم تم کرو. کیونکہ اب گھر میں بیگم نے نہ کھانا پکانا ہے اس کی، شیر کی بیگم نے نہ پوچھا لگانا ہے، نہ بچوں کے پیمپر چینج کرنے ہیں. تو وہ کہتا ہے اب یہ چھوٹے موٹے شکار کون کرنا ہے؟ تم نے کرنا. آرام سے پڑا رہے گا مسٹنڈوں کی طرح بس. اور شیرنی سارے شکار کر رہی ہوتی ہے، وہاں سے کچھ ہرن پکڑ کے لے آئی، شیر آخر میں آگے دھونے والے کھا لیتا ہے. شیر مسئلہ جب کرتا ہے جب کوئی بڑا مسئلہ ہو، شیر پھر ایکٹیو ہوتا ہے. تو آپ ڈاکومنٹری دیکھیں، پتہ نہیں اس میں سرچ کرنے سے کیا سرچ کر کے لکھنا مجھے یاد نہیں ہے. تو شیر وہ لکڑ بکڑ حملہ کر رہے ہیں اور شیر کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ شیرنی کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. شیر آرام سے نا سو رہا ہے بیٹھ. بہت دیر کے بعد جب شیر کو ہوا نا کہ کچھ ہو رہا ہے تو ایک آنکھ کھولی اس نے یوں کر کے. یعنی اس کو اس پہ بھی ٹینشن ہو رہی ہے کہ دو آنکھ کھول کے میں یہ منظر کیوں دیکھوں. کہہ رہے جب ایک آنکھ سے بھی نظر آ سکتا ہے یوں کر کے، تو دونوں آنکھیں کھولنے کی تکلف کی. یعنی لکڑ بکڑ کو لفٹ ہی نہیں کرا رہا. یہ اس کو یہ پیسے دینا چاہ رہا ہے کہ یہ جو تو آ رہا ہے نا اور یہ جو میری شیرنی کو کھانے کی کوشش کر رہا ہے، میں تیرے جیسے گھٹیا اور نیچ آدمی کو دو آنکھیں کھول کے بھی نہیں دیکھ. تو ایک آنکھ سے کھول کے نا ایسے کر کے یوں کر کے دیکھتا ہے پھر یوں کر کے دوبارہ پھر سو جاتا ہے. اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن جب زیادہ مسئلہ ہو گیا نا، نہ دھاڑ رہا ہے، نہ ہوا کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں، وہ لکڑ بکڑ نے گھیر لیا شیرنی کو چاروں طرف سے. جب اس نے دیکھا کہ یار یہ شیرنی واقعی کمزور پڑ گئی ہے اور یہ اس کو کھا جائیں گے، کچھ بھی نہیں، یہ نہیں کہ دھاڑا اور ہاں چپٹا، آرام آرام سے نا خراما جیسے پہلے زمانے میں دلہنیں رخصت ہو کے گھر جایا کرتی تھی شوہر کے، اس طرح سے جا رہا ہے آرام سے. قریب جا کے پٹاخ کر کے ایک لگایا اس کو لکڑ بکڑ کو نا. وہ سارے چیختے ہوئے بھاگے، وہ سارے چیخ، اور پھر آرام سے آگے دوبارہ ہوئے دونوں آنکھیں بند کر کے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ پالتی تو عورتیں ہی ہیں، تربیت بھی عورتیں ہی، مرد کا کام شیر بس وہ حالات کا جائزہ. اب اسکول بیچاری ہماری بچوں کی جو مائیں ہیں وہ بچوں کو صبح اسکول بھیج رہی ہوتی ہیں، ناشتہ وہ بنا کے دے رہی ہوتی ہیں، شام کو بچہ ٹائم پہ گھر آیا نہیں گھر آئی، ٹینشنیں کون لیتی ہیں؟ مائیں لیتی ہیں. صحیح پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا. مرد ہوتا ہے وہ سارا اوور آل سب کی کیا کر رہا ہے؟ نگرانی. کوئی خدا نخواستہ سٹا تو نہیں لگا رہا ہے. زیادہ بڑا کیس ہوگا تو پھر کس کی عدالت میں آتا ہے؟
مرد کی عدالت میں آتا ہے. بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ کا بچہ تو چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے, میرے سے نہیں سنبھل رہا, پھر آدمی جا کے چتوال لگاتا ہے. لیکن زیادہ آج کل کے حساب سے ماؤں سے بچے زیادہ اٹیچ ہیں, تربیت کا دخل میں ماؤں کا زیادہ, خاص طور پہ جب بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے. تو میں نے دیکھا ہے بعض عورتیں بڑی بد اخلاق ہیں, بہت روب ہے میاؤں پر, مگر یہ روب بچوں پر بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے بگڑتے نہیں ہیں. اور بعض بڑی پولائٹ ہوتی ہیں, بڑی نرم مزاج, ہونا چاہیے نرم مزاجی اچھی چیز ہے, لیکن وہ بچوں کے لیے بھی اتنی نرم مزاج ہے کہ بچے کیا ہو جاتے ہیں, بگڑ جاتے ہیں. بچے جب پیسے مانگ رہے ہیں ان کو پیسے پکڑا رہی ہیں, اور جو مانگتے جائیں ان سے رکتی نہیں ہے, وہ دیتے دے کے بچے بگاڑ دیے. تو اس لیے عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. قرآن کہتا ہے بعض دفعہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہوتی ہے لیکن اس میں اللہ نے خیر رکھی بھی ہوتی ہے. تو آپ کی ایک زوجہ اگر بد اخلاق ہے, ایک خوش اخلاق ہے, تو دونوں کے حقوق بہرحال برابر ہی ہیں, حقوق میں کمی فرق نہیں ہے.